जहन्नम में हैं। मालूम ये हुआ 3 दिन गुजर जाने के बाद जो का तो ही रह जाता है, इसी हालत में मौत आ जाती है, जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह हमें महफूज फरमाए, अल्लाह हमें जहन्नम की सख्तियों से महफूज फरमाए। एक और हदीस सुनन अबी दाऊद की, इमाम अलबानी ने इस रिवायत को सही करार दिया। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबी बयान फरमाता है, कहते अन्नहु समिअ रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनी। क्या फरमाया? यक़ूल, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया क्या? मन हाजरा खाहु सनता, कोई बंदा भी अपने मुसलमान भाई से 1 साल तक इख्तलाफ रखेगा, 1 साल तक अपने दिल के अंदर कदूरतों नफरतों को पालता रहेगा, इख्तलाफ को तूल देता रहेगा, जो का तू रह जाएगा। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फाहुवा का सफ की दम ही, 1 साल नफरत पालने के बाद, 1 साल तक इख्तलाफ रखने के बाद अगर वो बंदा मर गया, यूं समझ लीजिए कि उसने एक मुसलमान की जान लेके मुसलमान को कत्ल कर दिया है। ये खून बहाने के बराबर जितना उसको गुनाह मिलेगा। मेरे भाइयों, कुर्बानी खरीद के, खून बहा के, बोटियां बना के, तकसीम करके, खा के, खिला के, ये आसान अमल है, लेकिन याद रखिए इन आमाल को करने के बाद इन आमाल की हिफाजत करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आइए एक और हदीस आपको सुनाऊं। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक सहाबी, आप सहाबा में मौजूद, आप तशरीफ फरमाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बड़ी प्यारी हदीस, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया क्या? फरमाया यत्तलिउ अलैकुमुल आन, यत्तलिउ अलैकुमुल आन रजुलुम मिन अहलिल जन्ना। ऐ मेरे सहाबा, अभी जो हमारी महफिल में आएगा, हमारी मजलिस में आएगा, अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ मेरे महबूब अपने सहाबा को कह दीजिए आने वाला शख्स जन्नती है। सुभान अल्लाह, आने वाला शख्स जन्नती है। मैं अल्लाह ने आने वाले शख्स पर जन्नत को वाजिब करार दे दिया है। सहाबा बयान फरमाते हैं हर आने वाले पे हमारी निगाह पड़ती थी, लेकिन जब सहाबा मौजूद थे उस दौरान कोई भी नहीं आया। एक नौजवान नमोदार हुआ, अंसार सहाबी है, अंसार कबीले से उसका ताल्लुक है, नाम आने वाले का हजरत साद हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो जवानी के आलम में हैं, आलम शबाब में हैं, जवानी की उम्र को पहुंच चुके हैं। हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। कैफियत क्या है? दाढ़ी मुबारक से पानी के कतरात टपक रहे। और दूसरी कैफियत क्या है कि उन्होंने अपने एक हाथ में जूते को पकड़ा हुआ। इन 2 कैफियतों के साथ प्यारे पैगंबर की मजलिस में आया, आकर बैठ गया। दूसरा दिन आया, आपने फिर यही जुमला इरशाद फरमाया मेरे साहबा अभी जो आएगा अल्लाह ने फरमाया है ये जन्नती है, मैंने जन्नत को वाजिब कर दिया है। फिर जब हमने देखा तो वही हजरत साद हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सुभान अल्लाह। तीसरा दिन जब आया, वही कैफियत, वही मजलिस, वही सहाबा, वही लोग और वही जुमला आपने शाह फरमाया मेरे सहाबा अभी जो आएगा अल्लाह ने फरमाया ये जन्नती है। लंबी हदीस इख्तिसार के साथ 3 दिन मुतवातिर नबुव्वत की ज़बान से जन्नती होने का ऐलान होता रहा। बिल आखिर एक सहाबी सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके अमल को चेक करने के लिए 3 रातें उनके घर गुजारी। 3 रातें उनके घर में रहने की इजाज़त तलब की। मुख्तसर कर रहा हूँ हदीस को। 3 रातें गुजारने के बाद जब घर से वापस जाने लगे,
کہتے ہیں کوئی ایسا انوکھا عمل تو میں نے نہیں دیکھا کہ جو وہ کرتا ہو اور ہم نہ کرتے ہوں. نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں, نمازیں سعد بھی پڑھتا ہے, روزے ہم بھی رکھتے ہیں تو روزے سعد بھی رکھتا ہے, جہاد ہم بھی کرتے ہیں تو جہاد سعد بھی کرتا ہے, لیکن زبان نبوت سے جو جنتی ہونے کا اعلان ہوا ہے, آخر کیا وجہ ہے, کیا خوبی ہے, کیا اس کے اندر وہ ایک خوبی پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے. وہ خوبی تلاش کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے 3 دن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے گزار ڈالی, لیکن کوئی انوکھا اور الگ تھلگ عمل ان کو دکھائی نہ دیا. بالآخر جب واپس پلٹنے لگے تو کہنے لگے قریب تھا کہ میں اس بات کو حقیر سمجھ کے کہتا کہ پتہ نہیں آپ نے ایسے ہی کہہ دیا ہوگا, لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میرے چہرے کو دیکھا تو پوچھا عبداللہ خیریت تو تھی, آپ نے پہلی رات بھی گزاری, دوسری بھی گزار دی, تیسری بھی گزار دی, خیریت تو تھی, کس لیے آپ کا آنا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر بول پڑے, کہنے لگے سعد آیا اس لیے تھا آپ کے آنے سے پہلے 3 دن متواتر نبوت کی زبان سے اعلان ہوتا رہا جو ابھی آئے گا جنتی ہے, جو ابھی آئے گا جنتی ہے. تیسرے دن آیا تو آپ نے فرمایا جو ابھی آئے گا جنتی ہے. دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ ہمارے سامنے نمازیں تو آپ بھی پڑھتے ہیں, روزے تو آپ بھی رکھتے ہیں, زکاتیں تو آپ بھی دیتے ہیں, جہاد تو آپ بھی کرتے ہیں, یہ سارے عمل آپ سر انجام دیتے ہیں, لیکن دیکھنا یہ چاہتا تھا وہ کون سا کام ہے جو حضرت سعد کرتا ہے اور ہم نہیں کر پاتے. یہ چیکنا چاہتا تھا, یہ چیک کرنا چاہتا تھا. آئیے سنیے حضرت سعد نے کیا جواب دیا, قربان جاؤں. یہ وہ سعد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, جب یہ سعد فوت ہوئے ان کی وفات کے موقع پہ اہتز عرش الرحمن کہ ان کی وفات کے ہوتے ہوئے اللہ کا عرش کانپ پڑا, اللہ کے عرش میں تھرتھراہٹ پیدا ہو گئی. کون یہ سعد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی زندہ ہیں, نبوت کی زبان سے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ ملا ہے؟ یہ کون سعد ہیں؟ یہ وہ سعد ہیں کہ جب یہ فوت ہوئے ان کے نماز جنازہ میں آسمان سے 70,000 فرشتوں نے شرکت کی اور ان کا نماز جنازہ ادا کیا. فرمایا یہ وہ حضرت سعد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جن کے متعلق آپ نے فرمایا جو ابھی آئے گا جنتی ہے, جو ابھی آئے گا جنتی ہے, جو ابھی آئے گا جنتی ہے. لیکن یہ اعلان کیوں کیا گیا جبکہ باقی صحابہ بھی تو جنتی تھے, باقیوں کے متعلق بھی تو کہہ دیا گیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, لیکن وہ کون سی خاص خوبی تھی, وہ کون سا خاص عمل تھا جس کی وجہ سے تمام صحابوں سے ہٹ کے یہ سٹیٹس ان کو دیا جا رہا ہے, یہ مقام ان کو ملا ہے, یہ مرتبہ ان کو ملا ہے کہ الان انہ رجل من اہل الجنہ, جو ابھی آئے گا اللہ نے فرمایا فرما دیجئے صحابہ کو یہ جنتی ہے. وہ عمل کیا تھا؟ حضرت سعد فرماتے ہیں عبداللہ میرا اور تو کوئی خاص عمل نہیں, صرف اتنا میں عمل ضرور کرتا ہوں جب میں رات کو سونے لگتا ہوں, رات کو سونے سے پہلے اپنے تمام تر ساتھیوں کے متعلق اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں. میرے دل میں کسی کے متعلق نفرت نہیں ہوتی, میرے دل میں کسی کے متعلق کدورت نہیں ہوتی, میرے دل میں کسی کے متعلق غیظ و غضب غصہ نہیں ہوتا, اور میرے دل کے اندر کسی کے متعلق کوئی جو ہے حسد نہیں ہوتا, کوئی کینہ نہیں ہوتا, کوئی بغض نہیں ہوتا, کوئی حسد نہیں ہوتا. اور اس کے بعد فرمایا اگر اللہ کسی کو نعمت عطا فرما دے اس کی نعمت کو دیکھ کے میں خوش تو ضرور ہوتا ہوں, لیکن نعمت کو دیکھ کے اور میں حسد نہیں کیا کرتا. بس میری یہ خوبیاں ہیں جو میں سر انجام دیا کرتا ہوں, رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کو تمام تر ساتھیوں کے متعلق صاف کر کے سو جاؤں گا. اگر کسی نے مجھے کوئی دکھ پہنچایا ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اس کو معاف کر کے سو جاؤں گا, چاہے وہ میرا رشتہ دار ہے, چاہے وہ میرا برادری کا ہے, چاہے وہ میرا غیر برادری کا ہے, چاہے وہ کسے باشد کوئی بھی ہے. اگر مجھے کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, میرا حق مارا ہے, میرے ساتھ ظلم کیا ہے, لیکن رات ابھی نہیں ہوگی, رات کو سونے سے پہلے بستر پہ لیٹنے کے بعد اپنے دل کو صاف کر کے سو جایا کرتا ہوں.
ہے ہمارے اندر یہ جرأت، ہے ہمارے اندر یہ پاور، ہے ہمارے اندر یہ قوت کہ ہم ان جانوروں کی بوٹیاں تو بنا ڈالیں، لیکن پلنے والی نفرتوں کو ہم بڑھاتے رہیں، نفرتیں بڑھتی رہیں، قدورتیں بڑھتی رہیں، حسد بڑھتے رہیں، بغض بڑھتے رہیں۔ یاد رکھیے 3 دن سے زیادہ اگر کوئی ناراضگی رکھتا ہے قربانی قبول نہیں، 3 دن سے زیادہ اگر کوئی ناراضگی رکھتا ہے نماز قبول نہیں، اور اس کے بعد روزہ قبول نہیں، تمام تر عبادات جو ہیں وہ مقبول اور منظور نہیں ہوتے۔ ان اعمال کی مقبولیت جو ہے ایک ہی چیز کے ساتھ مشروط ہے، اور وہ کیا ہے؟ اختلاف کو مٹانا ہوگا، جھگڑے کو ختم کرنا ہوگا، قدورتوں کی قربانیاں دینی ہوں گی، نفرتوں کو ذبح کرنا ہوگا، اناء کی قربانی دینی ہوگی۔ جو میں اور میں یہ جذبے ہمارے دلوں کے اندر بس چکے اور رچ چکے ہیں، ان کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر ہم ان چیزوں کو ختم کریں گے، ہماری قربانیاں قبول، ہمارے روزے قبول، ہماری نمازیں قبول، ہمارے لاکھوں اور کروڑوں روپے لگائے ہوئے جانور کی قربانی مقبول ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو ختم نہ کیا، جانوروں کی بوٹیاں بنا ڈالی اور ان کو ختم کر کے کھا گئے، کھلا دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن اگر یہ چیز جو اصل ختم کرنے والی تھی اس کو ختم نہ کیا تو پھر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔